بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل الجابر پہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم 22 بڑے جھوٹے نبیوں میں سے 7ویں نبی بیان بن سمان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جی دوستو، بیان بن سمان بھی نبوت کا دعوے دار تھا۔ یہ مختلف قسم کے دعوے کیا کرتا تھا۔ یہ کہتا میرے جسم میں اللہ کی روح حلول کر گئی ہے۔ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اس میں اعظم جانتا ہوں اور اس کے ذریعے زہرہ کو بھی بلا لیتا ہوں۔ یہ خود ساختہ نبی بھی قرآن پاک کی ایسی تعویلات کیا کرتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں مرزا قادیانی نے کی۔ اس کے ماننے والے کہتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت بیان بن سمان کی شان میں ہی اتری ہے۔ جو آیت یہ ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور خود بیان بن سمان نے بھی اپنے متعلق لکھا ہے کہ یعنی میں ہی بیان ہوں اور میں ہی ہدایت و موعظہ ہوں۔ بیان نے اپنی خود ساختہ نبوت کی دعوت حضرت امام محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی دی تھی، اور اپنے خط میں جو اپنے قاصد عمر بن نفیف کے ہاتھ امام کے پاس بھیجا، اس میں لکھا، تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ گے تو سلامتی میں رہو گے اور ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ کس کو نبی بناتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ خط پڑھ کر بہت غضبناک ہوئے اور قاصد سے فرمایا، اس خط کو نگل جاؤ۔ قاصد فوراً ہی نگل گیا، اس کے بعد گر کر ہی فوراً مر گیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر نے بیان بن سمان کے حق میں بددعا فرمائی۔ خالد بن عبداللہ حاکم کوفہ نے مغیرہ بن سعید کے ساتھ بیان بن سمان کو بھی گرفتار کر کے دربار میں بلایا تھا۔ جب مغیرہ ہلاک ہو چکا تو خالد نے بیان بن سمان سے کہا، اب تیری باری ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ تو اس میں اعظم جانتا ہے اور اس کے ذریعے فوجوں کو شکست دیتا ہے۔ اب یہ کر کہ مجھے اور میرے عملہ کو جو تیری ہلاکت کے در پہ ہیں، اس میں اعظم کے ذریعے ہلاک کر۔ مگر چونکہ وہ جھوٹا تھا اس لیے کچھ نہ بولا، اور خالد نے مغیرہ بن سعید کی طرح بیان بن سمان کو بھی زندہ جلا دیا، اور اس طرح اس خود ساختہ نبی کا بھی انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں داخل فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ شکریہ۔